کے چینل کے اوپر ایک پروگرام ہوا جس میں قندیل بلوچ تھی اور میں تھی. قندیل بلوچ کا بیان آپ کے پروگرام میں آن ایئر موجود ہے. انہوں نے کہا جی مفتی نعیم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی, میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی. مفتی صاحب آپ دیکھیں. مفتی صاحب یہاں میں آپ سے ضرور ایک پوچھنا چاہوں گا کہ ایک خاتون جس کے حوالے سے بہت سے الزامات بھی لگتے ہیں, خاص طور پہ یقینی بات ہے کہ ایک عالم دین کے ساتھ اس کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا, وہ اگر خاتون ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے علماء کی اس طرح سے تضحیق کرتی ہے, مذاق اڑاتی ہے. آپ ایک ٹاک شو میں تھے, اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھی تھی, آدھے لباس پہنے ہوئے تھے اور آپ کے اوپر باقی لوگوں کے اوپر لعنت بھیج رہی تھی. یہ علماء کیا سستی شہرت کے لیے ان کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں؟ محترم نصر اللہ صاحب, آپ اسی پروگرام کو دیکھیں, آپ ہی کا چینل تھا, 2 پروگرام ہوئے. اس میں اس نے کہا کہ مفتی صاحب جس محبت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اسی محبت کے تحت میں بھی مفتی صاحب کے ساتھ ادب کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں. لیکن ادب تو نظر ہمیں نہیں آیا. آپ کا جو ایک انٹرویو تھا اس میں کوئی ادب نہیں تھا. نہیں, میرا خیال ہے اگر اس 2 قسطیں جو آپ نے میں چلائی چینل ہیں, کا نام نہیں لیتا مفتی صاحب, لیکن ایک چینل کے اوپر اس نے جس طرح کی زبان استعمال نہیں, آپ اس چینل علماء کی کے طرف بارے میں جس طرح کی میں زبان اس وقت آغاز کی بات کر رہا ہوں. آغاز ان سے وہاں سے ہوا. ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کراچی میں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں کراچی میں. مفتی صاحب میں آپ کو ایک صرف ویڈیو سنا دوں, آپ جب سن لیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی زبان استعمال کریں. ذرا ویڈیو سنائیے گا مفتی صاحب کو. غلط تھا. مفتی کا جو چہرہ میں نے بند کمرے میں دیکھا, اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مفتی کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے. اس کا جو مکرو چہرہ ہے, اس کا جو نقلی چہرہ ہے, وہ بند کمرے میں بیٹھ کے اسلام کو بدنام کرے. مجھے اب ڈفرینٹ ذرائع سے تھریٹس آ رہے ہیں, مجھے کبھی افغانستان سے کال آ رہی ہے, مجھے کبھی میلز آ رہی ہے, مجھے واٹس ایپ کال آ رہی ہے. میرا کیا قصور ہے؟ مفتی صاحب یہ گزارش میری سن لیجیے گا. اب دیکھیں جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہی ہے کہ میں نے علماء کا چہرہ بے نقاب کر دیا, کیا آپ سمجھتے نہیں آپ کی کہیں غلطی ہے, علماء کی غلطی ہے کہ آپ نے اس خاتون کو موقع دیا؟ جیسے انٹرویو کا آپ نے حوالہ دیا ہے, اسی انٹرویو کے اندر یہی محترمہ کہہ رہی ہے کہ پریس کانفرنس ہے ان کی. اچھا, یہ پریس کانفرنس ہے. اس سے پہلے جو ایک انٹرویو ہوا اس کے اندر بھی میں نے سنا ہے کہ اس نے بڑی غلیظ زبان استعمال کی. اسی انٹرویو میں اس نے کہا کہ میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ لابی میں نہیں بیٹھتے, یہاں پریشانی ہوگی, ہم کمرے میں چلتے ہیں. کمرے میں جب آئے, میں اللہ کو حاضر ناظر, اگر آپ کے پاس قرآن حکیم موجود ہو, نہیں میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں, آپ ہر چیز کہہ رہے ہیں تسلیم کرتا ہوں. میں اپنے اس دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جس دل کے اندر الحمدللہ کلمہ طیبہ کا نور موجود ہے, حفظ قرآن کا نور موجود ہے, جب یہ میرے پاس تشریف لائی اس وقت میرے کمرے میں 7 لوگ موجود تھے, اور ان کے اگر آپ کہیں گے اس وقت انہوں نے ان کا بھی انٹرویو لیا, میرا انٹرویو لیا. لوگ اپنے مسائل بیان کرتے رہے, چلتے رہے. میرے ساتھ اکیلے کے اندر ان کی کل وقت جو ہے وہ تقریباً 7 یا 8 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. اس کے اندر انہوں نے 3 باتیں کی, وہ ان کو بھی معلوم ہے اور میں نے بھی اس میں بتا دیا تھا. پہلے نمبر پہ یہ کہا کہ جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں, وہ انٹرویو بھی موجود ہے. دوسرے نمبر پہ کہا کہ مجھے دیکھے کہ مفتی صاحب میرے اوپر کوئی نظر بد یا کوئی اس کا آثار تو نہیں ہے جادو وغیرہ کے, میں نے ان کو کچھ آیات بتائی. تیسرے نمبر پہ کہا کہ مجھے آپ عمران خان صاحب سے ملوائیں گے. میں نے کہا کہ ماہ رمضان کے بعد. اس کے بعد میں جب گیا آخری مہمان کو چھوڑنے کے لیے, تو اب میری عادت ہے کہ جب آدمی بیٹھتا ہے تو اپنی اینک, واسکٹ, ٹوپی کو اتار کے بیٹھتا ہے, کیونکہ میرا اپنا کمرہ تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹوپی چونکہ یہ ہوتی ہے کس کی, کھال کی, تو بڑی گرم ٹوپی ہوتی ہے. میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو اس کو اتار کے بیٹھتا ہوں. میں تو انہوں نے پہنی ہوئی تھی, میں نے حیرت سے کہا, مجھے کہنے لگے کہ میرے سر پہ چونکہ دوپٹہ نہیں تھا. یہ بات بھی آن ایئر آئی ہے, محترمہ نے خود کہا ہے کہ جب مفتی صاحب نے کہا ایسا ہے تو میں نے کہا جی میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, تو میں نے آپ کی ٹوپی سر پہ لی ہے خیر و برکت کے لیے. اس دوران یہ جلدی سے اٹھی ہے اور آ کے میرے صوفے والی, اور آپ دیکھیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, اور آج بڑی مقدس اور مبارک رات ہے کہ میں ان کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محترمہ آپ کے دل کے اندر کلمہ طیبہ ہے.